وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل آرا رہنما اللہ جل جلالہ وامن والہ واسم شانہ واتم برہانہ دی پاک حمد و ثنا آقا نامدار مدنی تاجدار تخلیق سبب کائنات فخر کائنات فخر موجودات حضور پر نور شافع یوم النشور حضور سید عالم نور مجسم شفیع بنی آدم حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد بیلیو باتیں کہ بیانات بھی ہو چکے نے تقریرہ بھی ہو چکی ہیں میں تے ایک چھوٹا جا سبق سنانا ہے امیر محترم نے مینوں حکم عطا فرمایا اس حکم دی میں تعمیل کردیا ہویا حاضر ہویا انشاءاللہ مختصر جی حاضری ہوئے گی انشاءاللہ تے اللہ تعالیٰ سانو سارے نو سنا کے اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور الحمدللہ اے آج دی روحانی اور وجدانی محفل ہے جس دی صدارت ہے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ قاری عاقب رضا کیلانی صاحب جو کہ پی 70 دے ساڑھے امیر نے وہ فرما رہے نے اور انہوں دے نال ساڑھے مہمان بھی نے اور ساڑھے ضلع دی جان بھی نے آل نبی اولاد علی پیر سید تصدق حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان ضلع حفظ آباد بھی تشریف فرما نے اور اس تو علاوہ ماشاءاللہ ساڑھے اس پی 70 دے ناظم اعلیٰ جناب محترم عزت معاب جناب اشفاق عاطف صاحب
وہ بھی جلوہ گر نے، اور اس تو علاوہ علماء کرام ماشاءاللہ اور ساڑھے پی پی دے اور بھی عہدے دوران شامل نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی بھی حاضری نو اور ساڑھے جے کارکنان نے اور سامعین حضرات نے جنہیں بھی حضور دے عاشق تشریف فرما نے، سب نو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، سب دا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا بٹھانا اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولی عطا فرمائے۔ سب تو پہلے بات یہ ہے کہ الخصائص الکبریٰ دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث پاک نقل فرماندے نے جس دا مفہوم میں بیان کرنے لگا، اور پہلے دس چلاں کہ الخصائص الکبریٰ جڑی ہے نا جس امام نے لکھی ہے نا انہوں دا نام ہے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ۔ آپ ایسے جلیل القدر محدث نے کہ جنہاں نو جاگدیاں ہویاں 70 تو زیادہ مرتبہ حضور دی زیارت ہوئی ہے۔ سمجھے بات دی؟ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ دے اندر ایک حدیث نقل فرماندے نے جس دا مفہوم یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام دے امت دے وچنا ایک آدمی سی بڑا گناہگار سی، سیاہکار سی، بڑا بدکار آدمی سی، وہ فوت ہو گیا۔ جدوں وہ فوت ہویا نا تے اس نو لوگاں نے پکڑ کے تے گند تے سٹ دیتا، اروڑی تے سٹ دیتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ اور فلاں بستی دے اندر چلے جاؤ، اتھے ایک میرا محبوب بندہ ستا پیا ہے، ایک میرا محبوب بندہ ستا پیا ہے، اس نو غسل بھی دیو کفن بھی دیو اور اس دی جنازہ پڑھا کے تے اس نو دفنا بھی دیو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام چلدے چلدے اس جگہ تے آئے تے عموماً یہ ظاہری بات ہے کہ جتھے اس طرح دا معاملہ ہوئے نا تو لوگ اتھے ویسی کٹھے ہو جاندے نے، لوگ کٹھے نے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے جدوں او منظر تکیا تے لوگاں نے دسیا کہ یا نبی اللہ یہ بندہ بڑا گناہگار سی، یہ سیاہکار سی، فاسق سی، فاجر سی، ہر گناہ اس دے اندر موجود سی۔ یہ جدوں مریا ہے تے اسیں کیا ہے کہ ان دی نحوست دی وجہ تو رب دا عذاب ساڈے تے بھی نہ آ جاوے، اسی اس نو سٹ دیتا ہے اروڑی ہوتے۔ جدوں اے بات ہوئی نا ہن اللہ دا نبی جاندہ تے ہایا، لیکن اللہ دی بارگاہ عرض کیتی، کس تو عرض کیتی؟ اس واسطے کہ اے تعلیم میں امت ہو جائے، ساڑھے تک گل پہنچ جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی، مالکہ تو اے کہہ رہا ہے کہ اے میرا بندہ ہے اور تیرے مخلوق اے کہہ رہی ہے کہ اے بڑا فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے۔ جدوں اے بات ہوئی نا تو اس وقت رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے کلیم اے بندے سچ پہ کہندے نے، اے بندہ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے، بالکل گناہاں دی دل دے اندر پھسیا ہویا ہے، لیکن ہن اس دے گناہاں نو ویکھاں کہ یار دی یاری ہلو ویکھاں، ہن ان دے گناہاں نو ویکھاں کہ یار دی یاری ہلو ویکھاں۔ یا اللہ کی مطلب یہ ہے اے بڑا گناہگار سی، اے سیاہکار سی، بدکار سی۔ جدوں تورات نو کھولدا آیا میرے محبوب دا نامے نامی اسم گرامی آندا سی، اس نو چم کے تے اکھاں نہ لاندا نالے حضور دی ذات تے درود پڑھدا آیا۔ یارا بات ختم ہو گئی۔ آندے نا کہ 100 گلاں بھی کریے نا تے سمجھ نہ آوے تے فائدہ کوئی نہیں۔
تے گل ایک بھی کر چھڑی تے سمجھ آ جاوے نا تے او ساری محفل دا مل آ جاندہ پہ جاندہ ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام دا امتی ہوئے، حضور دی نام دی تعظیم کرے، حضور دے نام دی عزت کرے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نام نو چم کے اکھا نہ لاوے تے رب ان دے اتے مہربان ہو جاندہ ہے۔ جڑا حضور دا امتی ہوئے، حضور دی ذات دی تعظیم کرے گا، رب ان دے اتے کتنا مہربان ہو جائے گا۔ یاد رکھو لوگ کہندے نے او یار لبیک والے ہن کتھے گئے نے، لبیک والے ہن کتھے گئے نے، اور میں لبیک والے تو صدقے جاواں کہ خدا دی عزت دی قسم ہے، رب دا اے اپنا چناؤ ہے نا، کسی نو کسی واسطے چون لیا، کسی نو کس واسطے چون لیا ہے، تے لبیک والے نو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اتے پہرے داری واسطے چون لیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، دیوانے دیوانے دیوانے، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک، زندہ باد زندہ باد۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر رب کائنات ارشاد فرمایا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، میں انشاءاللہ مختصر جی گفتگو کراں گا۔ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، آج دی تقریر دی اس عید دا مفہوم اگر سانو سمجھ آ گیا نا تے دنیا اتے بھی اسی کامیاب ہو جاواں گے تے قبر تے حشر دے اندر بھی کامیاب ہو جاواں گے۔ رب نے 10ویں پارے سورۃ توبہ دے اندر ارشاد فرمایا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسی انہاں نو فرما دیو ان کان آباؤکم، اگر تواڈے آبا و اجداد دی، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹیاں دی، و اخوانکم تواڈیاں بھائیاں دی، و ازواجکم تمہاری بیویاں دی، و ابناؤکم و عشیرتکم اور تمہارے قبیلے والوں کی، خاندان والوں کی، و اموال اقترفتموہا تواڈے اس مال دی جنہوں تسی جمع کر کے رکھ دے ہو، و تجارت تخشون کسادہا اور تواڈی وہ تجارت جن دے ضائع ہون تے تسی خوف رکھ دے ہو، و مساکن تردونہا اور تواڈیاں او کوٹھیاں بنگلے مسکن تواڈے گھر جنہاں تسی ویکھ ویکھ کے راضی ہوندے رہندے ہو۔ اگر انہاں ساریاں چیزاں دی محبت اللہ رسول دی محبت تو اور ان دی راہ دے وچ جہاد کرن تو غالب آ گئی تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، اللہ فرماندہ پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے کے آ جائے۔ یاد رکھو اللہ رسول دی محبت، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنا انہاں ساریاں چیزاں تو افضل و اعلیٰ ہونا چاہیے ہے۔ اور دوسرے نمبر تے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اونی دیر تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جڑا اپنے والدین بیوی بچیاں تو ود کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت نہ کرے۔
اقبال نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ لوگ جی نا انہوں نے تصوف دا حیضہ ہویا رہندا ہے، اندر نے بھائی کی ہے جی نمازاں پڑھنی چاہیے نے، روزے رکھنے چاہیے نے، زکاتاں دینی چاہیے نے، حج کرنا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے۔ تے مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ انہاں دی اس گفتگو نو اس شعر دے اندر بند کردے نے، کہندے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، حج اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پہ خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور جلیا حضور دی گل آقا دی بات، اگر نمازہ روزے تے گل ہوندی نا تو پھر علم الدین شہید نے تے نماز پڑھی ہی کونی، علم الدین شہید نے تے ناظرہ قرآن بھی نہیں سی پڑھے آیا، تے پھر مالکاں دا نوکر بنیا نا تے پھر مالک نوکران دی کنڈا نہیں لگن دیندے۔ بابا جی فرماندے سن کہ جڑا مالکاں دا ہو جاندہ ہے مالک انہاں دی کنڈا نہیں لگن دیندے۔ خدا دی عزت دی قسم ہے، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ جدوں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دی خاطر اپنے آپ نو حاضر کیتا اور راجپال کھتری نو ماریا، تے پھر مالکہ نے کی کیتا؟ اللہ اکبر۔ اقبال فرماندہ نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے یہ سب لہو قلم تیرے ہیں۔ پھر مالک نوکران یہ کنڈا نہیں لگن دیندے۔ جدو علم الدین شہید نے اے کردار ادا کیتا نا تو پھر محدث علی پوری، اللہ اکبر کبیرہ، جو محدث بھی نے، سید زادے بھی نے، پھر عام سید نہیں، 90 سال دے بڑھے سید نے، انہوں نے آگے علم الدین شہید دے ترخانہ دے پتر دے پیر چملے اور پیر چم کے دس دیتا، اور مالک نوکران یہ کنڈا نہیں لگن دیندے۔ کسی نے پوچھیا اب بابا جی تسی 90 سال دے بڑھے سید ہو، انہیں ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھیا ہا، تسی عالم بھی ہو، تسی محدث بھی ہو، تسی ولی بھی ہو، تسی آل رسول بھی ہو اور بڑھے بھی ہو، آج ترخانہ دے پتر دے پیر چملے نے۔ آپ نے فرمایا ترخانہ دا پتر بازی لے گیا۔ پھر گل ایتھے مکی نہیں، مالک نوکران دیا کنڈا نہیں لگن دیندے۔ جدوں حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ دا جنازہ پڑھانے واسطے نا، جدوں لاہور دے اندر خلیفہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دے خلیفہ مجاز پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا جنازہ پڑھانے واسطے مصلی اتے کھڑے ہوئے نا، تے آپ بیہوش ہو کے گر گئے، بیہوش ہو کے ڈگ گئے۔ جدوں ہوش آئی نا تے آپ نے مخاطب کر کے عرض کیتی کہ سونیا اینا کرم اساں نے ساری زندگی قال اللہ قال رسول پڑھایا ہے، سونیا ساڈے تے کدی خواب وچ بھی اتنا کرم نہیں ہویا، اج علم دین شہید تے اتنا کرم ہو گیا کہ بے نفتی نفیس جنازے وچ آ گئے ہو۔ جلیا میرے مالک نوکران یہ کنڈا تے نہیں لگن دیندے۔ تو بابا جی فرماندے تھے نا اقبال دے بقول، آپ فرماندے سن بندہ دلیری ادو ہوندا جدو دل دے وچ عشق رسول آ جائے۔ اج اسی مولوی تے پیر جڑے ہیں نا، اساں نے اج تک عشق رسول دا معیار ہی نہیں دس سکے۔ اساں ہر بندے نو عاشق رسول بنائی بیٹھے ہیں۔ ایک پیر صاحب سن تے اگلے دن 4-5 دن دی پہلے دی گل ہے، کہندے نے کہ جی وہ عمران خان جو ہے نا بڑا بڑا عاشق رسول ہے، وہ دی عشق رسول دی کی دلیل ہے جی؟ وہ جی بابا فرید گنج شکر دے دربار تے بھی جاندا ہے، وہ فلانے دربار تے بھی جاندا ہے، فلانے دربار تے بھی جاندا ہے۔ تو میں آکھیا تے پھر وہ عبداللہ بن ابی نو کی آکھے دا؟ پھر عبداللہ بن ابی نو کی آکھیں گا؟ عبداللہ بن ابی او ہے کہ جن نے رسول اللہ دے پیچھے نمازاں بھی پڑھیاں نے، پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دی جنازہ بھی پڑھایا، پھر اس نو کفن بھی دیتا ہے، اور کفن بھی ایسا دیتا ہے کہ اپنی جڑی بنین ہے نا جی، اے مثال دے طور تے سمجھانے واسطے گل کر رہے ہیں
کہ جی جسم دینا بالکل ٹیسی ایک کفن دے وچ حضور نے دیتا ہے اور اس دے منہ دے وچ اپنا لعاب مبارک بھی مطلب کہ پھینکیا ہے. لیکن رب کائنات فرماندا ہے کہ 70 مرتن کہ سونیا 70 بار بھی استغفار کرو گے تو بخشیا نہیں جائے گا. جوتیاں لا کے مدینے ورنا یہ ہور بات ہے. 103 تے بخار ہوئے فیض آباد دی سرزمین ہوئے ڈاکٹر سارے کہن کہ بابا جی نہ جاؤ. آپ نے فرمایا نہیں نہیں بیلیا ہون حضور دی عزت تے پہرے داری دی باری آ گئی ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار. زندہ باد زندہ باد. فقتلوہ فقتلوہ فقتلوہ. زندہ باد زندہ. اور میں نا کل دی ایک تصویر جو ہے نا خاص کر کے اور کافی مطلب کہ پیران دیا نا تصویران دیکھیاں نے کہ جڑے کی کرتے پہنے اپنے لیڈر دی خاطر احتجاج کرنے واسطے باہر نکلے آئے. اپنے لیڈر دی خاطر احتجاج کرنے واسطے باہر نکل آئے نے کہ یہ جی کہ عمران خان نہ زیادتی ہو گئی ہے. یہ زیادتی نہیں ہوئی, یہ او دعائے جلال ہے جڑے بابا جی اپنی حیاتی وچ مانگ کے گئے نے. مالکا انہاں نو چن لے اور جنہاں نے تیرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے دین دا رستہ روکیا ہے انہاں نو چن لے, انہاں نو ایک ایک کر کے ذلیل کر کے انہاں نو ایک ایک کر کے ماری. اے بابا جی دی دعاواں جڑیاں نے قبول ہونیاں نے. اور یاد رکھو انہاں نو اپنا لیڈر مبارک جڑے اپنے لیڈر دی خاطر نکلے نے اور لبیک والے ہو تانوں حضور دا نام ہی مطلب کہ مبارک ہوئے تساں حضور دے نام تے اپنے آپ نو حاضر کیتا ہے. اور یاد رکھو اپنے لیڈر نو اگر انہوں کڈیا گیا ہے انہوں نکالیا گیا ہے انہوں دھتکاریا گیا ہے تو وہ تے یاد آ کے کہ زیادتی ہو رہی ہے. اور 4-5 دن 6 دن پہلے جڑا حویلیاں دے اندر شاکان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے ظلم و زیادتیاں ہوئیاں انہاں پیران نظر آئی وہ چیز انہاں نے پیران نے بیان دیتا ہے نہیں دیتا. یاد رکھو یہ حشر کو ہوگا معلوم, یہ حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, قافلہ رواں ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے درو دیوار کے ساتھ. اے مدر ہم بھی سنیں گے کوئی ناتے رنگی گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ. یاد رکھو حضور دی محبت, حضور نہ پیار کرنا, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پیار کرنا اپنی جان میں بات ہونا چاہیے ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دار کمینے دنیا دار کمینے دنیا دار کمینے سو گئے ویچ مدینے سو گئے ویچ مدینے سو گئے ویچ. بابا جی دے شیرو بابا جی فرماندے سن کہ نعرہ ہی دا مارو نعرہ ہی دا مارو کہ جدو نا کعب بن اشرف نو مارنے واسطے نا قتل کرنے واسطے حضرت محمد بن مسلمہ گئے نا اللہ اکبر کبیرہ تو چبارے تے رہندہ سی چبارے تے او رہندہ آیا تے آپ نے فرمایا اے جی تھلے آؤ جی. بابا جی بڑی خوبصورت اپنی زبان دے اندر اسی تے کون آ جی بابا جی اپنی
خوبصورت آواز دے اندر یہ واقعہ بیان فرماندے ہوندے کہ جی تھلے آؤ جی آ کنکاں دے دانے دے ہتھیار لاؤ جی. تو ان دی جڑی بیوی سی نا وہ بڑی مطلب دنا سی. انہیں کہا جی تھلو آواز آ رہی ہے نا ان دے وچ تے خون ٹپک رہا ہے. تے بابا جی فرماندے تھے نا شیرو این دا نعرہ مارو این دا نعرہ مارو این دا نعرہ مارو کہ صدیاں بعد انج لگے کہ محمد بن مسلمہ دے غلام این دا نعرہ مار دے سن کہ وہ خون دیاں ندیاں جاری سان دی. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا. حضرت نا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اے او نے کہ جنہاں نو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ہر امت دے اندر ایک امین ہوندا ہے. ہر امت دے اندر ایک امین ہوندا ہے. میری امت دا امین کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح نے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے امین ابو عبیدہ بن جراح نے اور آپ عشرہ مبشرہ وچوں نے. تے آپ نا ایک جنگ دے اندر نا اے اعلان پہ کرن آپ ایک جنگ دے وچ اے اعلان پہ کرن کی اعلان پہ کرن کہ یار میرے باپ نو کوئی نہ مارے. آپ صحابی رسول سن تے آپ دا جڑا باپ سی نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گستاخ سی. تے جنگ دے اندر باپ کافراں دی طرف ہوا ہے تے ابو عبیدہ بن جراح جڑے نے حضور دے غلاماں دی طرف ہوا ہے. تے وچ کی کر پہ اعلان پہ کرن کہ جی میرے باپ نو کوئی نہ مارے. تے صحابہ نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح باپ دی ہمدردی آ گئی ہے اس واسطے کہہ رہے ہو کہ میرے باپ نو کوئی نہ مارے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا نہیں نہیں مینوں ہمدردی نہیں آئی. میں کہنا کہ میں ابو عبیدہ بن جراح کہنا کہ میں اپنے باپ نو اپنے ہتھاں نہ مارنا ہے. اے ہونا چاہیے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کل ان کان آباؤکم اگر انہاں دی محبت غالب آ گئی اللہ رسول دی محبت ہو تو پھر انتظار کرو اللہ اپنا عذاب لے کے آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر محبت حضور نہ کیوں نہ ہوئے پھر حضور نہ محبت کیوں نہ ہوئے. جدوں قیامت دا دیہاڑا ہوئے گا نا تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حشر دا میدان ہونا ہے ایڈی وڈی خلقت ہونی ہے انی زیادہ مطلب کہ دنیا ہونی ہے تے تانوں لبنا ہوئے تے تسی کتھے لبو گے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں میں تیناں تھاواں تے لباں گا تانوں. کنیاں تھاواں تے؟ تیناں تھاواں تے لباں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتھے میری امت دے اعمال تولے جا رہے ہون گے میں اوتھے ہوواں گا. اگر میرے امتی دا عمل گھٹدا پہ ہوئے گا تو میں پورا کر کے انہوں جنت وڑدا جاواں گا. جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اوتھے نہ ہویا تو پھر میں کتنے ہوواں گا؟ حوض کوثر تے ہوواں گا. میری امت پیاسی ہوے گی تو میں انہوں پانی پلا رہا ہوں گا. جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اوتھے بھی نہ ہویا تو پھر میں پر صراط دے اوتے بیٹھ کے تے امت گزردی پی ہوے گی تو میں کی کہہ رہا ہوں گا رب سلم امتی رب سلم امتی رب سلم امتی. اور لوگو اے نبی دے غلاموں جا آقا اپنی امت نہ اتنا کرم پیا کردا ہے تو امتی نو چاہیے نا کہ اپنے آقا دے نال اتنا پیار کرے اتنا پیار کرے. اور جس طرح ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک قادیانی تے ایک مسلمان دی آپس کی ہو گئی دوستی. جدو آپس دوستی ہوئی نا تے او قادیانی جڑا سی او بڑا لینڈ لارڈ سی تے جڑا مسلمان سی او بیچارہ غریب آدمی سی ترخان سی لوہار سی تے او دکان تے جانا انہیں بہنا کرنا انہیں سارا سلسلہ کرنا اس نے نا قادیانی نے انہوں دعوت دینی کرنی کہ یار تو مطلب کہ قادیانی مذہب اختیار کر لے تینوں مطلب کہ پیسے بھی دیاں گا تینوں دولت بھی دیاں گا یوں بھی کرا گا یوں بھی کرا گا. وہ مسلمان ہے اپنے نبی نہ پیار کرتا آیا وہ نہیں پٹیتا. ایک دن کی ہویا کہ انہیں اپنے پتران نو کیا کہ جدوں وہ قادیانی اندر آوے نا تے دروازے جڑے نے وہ بند کر دینے تساں جی. وہ اسب گفتگو جڑی اس نے گفتگو کیتی سی اپنے بچوں نو سکھائی سی وہ بندہ اندر وڑیا تے وہ کی کیتا کہ دروازے بند کر دیتے لاک کر دیتے. انہیں ایک کہاڑی تیز کر کے رکھی ہوئی سی. اس نے کیا کہ انہوں لمحہ پا دیو
ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਕੁਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕੱਢ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ, ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ, ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੀਨਾ ہے۔ جدو ساریاں گلاں ہوئیاں اس تو بعد جدو انی گل ہوئی اس نے کیا اللہ ہون تو گواڑی پھڑ، ہون تو گواڑی پھڑ۔ انہوں نے کیا گل ہے کہ جی مینوں لمیا پا اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر، مینوں کہہ کہ اپنے نبی نو کچھ کہہ۔ میرے لوں لوں وچوں بھی یہ آواز ہے کہ میرا نبی سچا، میرا نبی سچا، میرا نبی سچا۔ اور جلیو محبت ہونی چاہیے تھی، این دی ہونی چاہیے دی ہے۔ ایک ہی ہویا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو پھر آخنا لے جی ہون مطلب گل ہے کہ جی آ کام ہو رہا ہے تو ہون لبیک والے کتنے ٹر گئے نہیں، وہ ہون کتنے گئے لبیک والے؟ اور جلیو لبیک والے تے اتنے ہیں تساں کلمہ کو نہیں پڑھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا؟ تساں رسول اللہ دا کلمہ نہیں پڑھیا آیا؟ یاد رکھو قبر دے اندر لیڈر نے نہیں جانا، قبر دے اندر ماں باپ نے نہیں جانا، قبر دے اندر کسی رشتہ دار نہیں جانا، قبر دے اندر جانا تے اکو ذات نے جانا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینا پیار کرو، اینا پیار کرو کہ قبر دے وچ جدو جاویے تے پھر رسول اللہ فرمان کہ یہ تے چھڑ جو، یہ تے میرا ہے۔ اس واسطے دوستو آج ساری گفتگو دا لبے لباب اور محفل میلاد دا اے پیغام ہے، اپنے آقا نہ اینا پیار کرو، اینا پیار کرو، اینا پیار کرو کہ عشق رسول دے جھنڈے لگ جان اور ایک ہی آواز آوے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو صحیح معنی وچ قرآن حدیث پڑھ کے سمجھ کے اس دے مطابق اپنے آقا دے نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔